الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. بآواز بلند درود و سلام پڑھیں. معزز حاضرین و سامعین، ماہ جمادی الاخری المعروف جمادی الثانی کی آج پہلی تاریخ ہے. یہ مہینہ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا مہینہ ہے، اور یہی مہینہ حضرت مخدومہ کونین سیدہ خاتون جنت پاک کی ولادت کا مہینہ ہے. اسی مہینے کی 20 تاریخ کو سیدہ کائنات کا یوم ولادت منایا جاتا ہے، اور اسی مہینے کی 22 تاریخ کو خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال منایا جاتا ہے. آج دربار گوہربار روسیہ میریا گولڈا شریف میں جانشین تاجدار گولڈا شریف حضرت خواجہ سید غلام محی الدین شاہ صاحب گیلانی المعروف بابو جی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا 2 روزہ عرس مبارک شروع ہو چکا ہے. آپ کا عرس 1 اور 2 تاریخ کو ہر سال ہوتا ہے. پہلی مجلس پاک جمعہ سے پہلے منعقد ہوئی، دوسری مجلس رات کو بعد از نماز عشاء ہونی ہے، اور کل آپ کی عرس مقدس کا آخری دن ہے. اجتماعی اختتامی دعا کل دن کے وقت میں ہوگی دربار شریف پہ. بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 1974 میں 22 جون کو 1 جمادی الثانی کو ہوا. تو اس مناسبت سے چاند کی تاریخوں کے ساتھ عرس کیا جاتا ہے. تو چاند کے حساب سے آپ کا عرس 1 اور 2 جمادی الثانی کو گولڈا شریف میں منعقد ہوتا ہے. حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اسم گرامی سید غلام محی الدین اور محی الدین غوث پاک کا لقب ہے، تو غلام محی الدین کا معنی ہوا غوث پاک کے غلام. چونکہ محی الدین لقب ہے غوث پاک کا، محی الدین کا معنی ہے دین کو زندہ کرنے والا، تو یہ غوث پاک کا لقب ہے. یہ لقب آپ کو اللہ کی طرف سے عطا ہوا، اور اس کا اظہار اللہ کے بندوں نے اپنی زبان سے کیا، اور آپ نے واقعتاً اپنے کردار و عمل سے اپنے نانا مصطفیٰ کے دین کو زندہ فرمایا. اس لیے آپ کو محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا کہا جاتا ہے. تو حضرت تاجدار گولڈا سیدنا خواجہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کا نام غلام محی الدین رکھا.
یعنی محی الدین کا غلام، جو دین زندہ کرنے والا ہے، اس کا میرا بیٹا غلام ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ میرا بیٹا غوث پاک کا غلام ہے، غلام غوث اعظم، اب یوں کہہ۔ لیکن آپ کا جو عرف معروف ہے وہ بابو جی ہے، نام سے بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ کا نام ابو ہریرہ نہیں ہے، نام اور ہے، مگر دنیا ابو ہریرہ کے نام سے جانتی ہے۔ نام عبد الرحمن بھی لکھا گیا اور دیگر نام بھی آپ کے لکھے گئے، مگر جب بھی روایت شروع ہوتی ہے تو عن ابی ہریرہ، ابی ہریرہ نے یہ کہا، ابو ہریرہ نے یہ کہا۔ تو ابو ہریرہ آپ معروف کیوں ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بلیوں سے بہت محبت فرماتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی بلیاں اپنے پاس بٹھانی، ان سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا۔ مدینہ شریف میں اب بھی لوگ بلیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ یعنی مسجد نبوی شریف میں آپ جائیں، وہاں پر کوئی بلی آ جائے تو وہاں پر لوگ اتنی بلی سے محبت کرتے ہیں، بٹھاتے ہیں جھولی میں، اس سے کھیلتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، جن کا نام عبد الرحمن تھا یا کوئی اور، تو وہ بھی بلیوں سے محبت کر رہے تھے اور ایسے ہی کھیل رہے تھے بلیوں سے کہ ایک دم نبی کریم تشریف لے آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑی تو آپ نے دیکھا کہ میرا غلام بلیوں سے بڑا پیار کر رہا ہے، تو از راہ محبت حضور کی زبان سے نکلا، یا ابا ہریرہ، او بلیوں والے، یا ابا ہریرہ، او بلیوں والے، یعنی بلیوں سے محبت کرنے والے۔ تو لوگ ان کا اصل نام بھول گئے، کسی کو یاد ہی نہیں رہا۔ جو محبوب کی زبان سے محبت سے نکلا تھا، ساری دنیا وہی نام جانتی ہے، ابو ہریرہ، ابو ہریرہ، ابو ہریرہ۔ اسی طرح حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بے شمار القابات ہیں، لیکن آپ کو سب سے زیادہ جو لقب اپنا پسند تھا وہ ابو تراب تھا۔ آپ فرماتے تھے جب کوئی مجھے ابو تراب کہتا ہے تو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ بے شمار القابات ہیں، شیر خدا بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں، غضنفر بھی ہیں، صفدر بھی ہیں، بے شمار ہیں۔ لیکن آپ فرماتے تھے جب کوئی مجھے ابو تراب کہتا ہے مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا سبب یہ ہے کہ سرکار تشریف لائے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے آ کے گھر سے پوچھا بی بی پاک سے، اپنی بیٹی شہزادی سیدہ کائنات سے، کہ میرا ہم زاد کدھر ہے، میرا چچا زاد بھائی کدھر ہے؟ تو بی بی پاک نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس طرح وہ گھر سے پائے تشریف لے گئے۔ تو سرکار جب گئے تو حضرت مولا کائنات مولا علی ننگی زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ تراب کہتے ہیں مٹی کو، مٹی تراب۔ تو حضرت مولا علی ننگی زمین پر لیٹے ہوئے تھے، تو سرکار کی نظر پڑی تو حضور نے شفقت اور محبت سے فرمایا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، او مٹی پہ سونے والے اٹھ، وہ مٹی والے، مٹی کے اوپر لیٹنے والے، مٹی والے۔ ابا ابو ہر جگہ باپ کے معنی میں نہیں ہوتا، والا کے معنی میں بھی ہوتا ہے، تو لہذا یہاں جب ابو تراب کہا جائے گا تو یہ مٹی کا باپ نہیں کہتے اس کو، بلکہ اس کا معنی یہ ہوگا ابو تراب، او مٹی والے، مٹی پہ سونے والے، مٹی پہ آرام کرنے والے اٹھ۔ سرکار کی زبان سے محبت کے ساتھ نکلا قم یا ابا تراب، اٹھ ابو تراب، وہ مٹی پہ لیٹنے والے سونے والے اٹھ۔ حضرت مولا علی فرماتے تھے جب کوئی مجھے ابو تراب کہہ کے بلاتا ہے مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ یہ لقب مجھے میرے حبیب کملی والے نے عطا فرمایا۔ پیار سے فرمائیں ذرا سبحان اللہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ محبوب جو نام دے دے وہی نام، محبوب جو نام دے دیں، جو بھی نام دے دیں۔ ایک اور صحابی ہیں، ان کو سفینہ کے نام سے جانا جاتا ہے، حضرت سفینہ۔ سفینہ کشتی کو کہتے ہیں،
کشتی کو سفینہ کہتے ہیں، تو ظاہر ان کا نام تو سفینہ نہیں ہے، لیکن حدیث میں سب حدیثوں میں حضرت سفینہ حضرت سفینہ حضرت سفینہ۔ تو ان سے پوچھا گیا آپ کو سفینہ کیوں کہتے ہیں؟ کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں سرکار کے ساتھ تھا، ہم کہیں گئے تو حضور کا لشکر بھی تھا، حضور کے صحابہ بھی ساتھ تھے، تو مجھے نبی کریم علیہ السلام نے مقرر کیا کہ لشکر کے جو مال و اسباب ہیں ان کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ تو فرماتے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بہت سارے صحابہ نے اپنا سامان، جنگی جو اسلحہ وغیرہ تھا یا دیگر سامان تھا، ایک صحابی نے بھی میرے اوپر رکھ دیا، دوسرے نے بھی میرے اوپر رکھ دیا، تیسرے نے بھی میرے اوپر رکھ دیا۔ اس طرح کرتے کراتے بہت سارے صحابہ نے اپنا سامان میرے اوپر رکھ دیا اور میں نے وہ سارا سامان اٹھا لیا۔ تو فرماتے ہیں جب اس طرح بہت ساروں کا سامان میرے اکیلے پہ دیکھا سرکار نے، تو حضور نے فرمایا تو کشتی ہے، تو سفینہ ہے۔ جیسے کشتی سب کا سامان اٹھا کے لے جاتی ہے، فرمایا تو سفینہ کشتی ہے کہ تو نے بھی سب کا سامان اٹھا لیا۔ تو اس کے بعد چاہے آپ حدیث کی کوئی کتاب دیکھیں، ان سے جو بھی روایت آ رہی ہے اس میں ان کا اپنا نام نہیں لکھا، اس میں حضرت سفینہ ہی لکھا ہوا، حضرت سفینہ کشتی۔ تو رسول اللہ کی پاک زبان سے ان کے لیے سفینہ کا نام نکلا۔ انہوں نے اپنا نام پھر زندگی بھر میں لینا پسند ہی نہیں کیا، کہا مجھے اسی نام سے بلاؤ جو مجھے میرے حبیب نے عطا فرمایا۔ ابو ہریرہ نے ساری زندگی کہا مجھے اسی نام سے جانو جو مجھے میرے محبوب نے عطا فرمایا۔ مولا علی نے کہا مجھے اور القاب اچھے نہیں لگتے، مجھے اس لقب سے پکارو جو مجھے میرے حبیب مصطفیٰ نے عطا فرمایا۔ تو یہ پھر آگے چل کے اسی محبت کی وجہ سے بعض مرتبہ کچھ نام محبوب عطا کر دیتے ہیں اور وہ معروف ہو جاتے ہیں۔ انہی ناموں میں سے ایک نام حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ اب بابو جی نام تو نہیں ہے آپ کا، نام تو آپ کا سید غلام محی الدین ہے، یعنی محی الدین کے غلام، غوث پاک کے غلام۔ مگر بہت تھوڑی دنیا جانتی ہے کہ گورڑا شریف والے جو پیر میر علی شاہ صاحب کے بیٹے ہیں ان کا نام غلام محی الدین ہے۔ ساری دنیا کہتی ہے بابو جی ہیں، بابو جی ہیں، بابو جی ہیں۔ اب اس کا کیا سبب ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ کو یہ نام، یہ لقب سیدنا خواجہ پیر میر علی شاہ صاحب نے محبت میں عطا فرمایا۔ آپ بچپن سے ہی ریل کے انجن سے بڑی محبت فرماتے تھے، ریل کے انجن سے آپ کو بہت پیار تھا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جو ریل کا انجن چلاتا ہے اسے بابو کہتے ہیں۔ ریل گاڑی چلانے والے کو بولو کیا کہتے ہیں؟ تسی بھی بابو بیٹھے ہو، تسی بھی بول ہی چھوڑنا۔ بابو کے بہت سارے معنی ہیں۔ ایک بابو بہت سونا بندہ ہوگا نا اسا بھی بابو آخنے، ایک جگہ بہت پیار ہوگا نا اسا بھی بابو آخنے۔ لیکن گاڑی ریل کے سسٹم میں ریل گاڑی چلانے والے کو بابو کہتے ہیں۔ پرانے دور میں ہم سنتے تھے بچپن میں بابو سونی گڈی والے ہیں، وہ بھی کبھی کبھی پکارتے تھے بابو سونی گڈی والے ہیں۔ کیا مطلب ہوا کہ جو گاڑی چلا کے لے جا رہا ہے اس سے کوئی کہتا ہے کہ اپنی گاڑی روک، تیری گاڑی میں میرا محبوب آ رہا ہے۔ تو اب بابو ریل گاڑی چلانے والے کو، انجن چلانے والے کو کہا جاتا تھا۔ اور حضرت سید غلام محی الدین شاہ صاحب، سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اکلوتے بیٹے ہیں، ایک ہی بیٹا اللہ نے آپ کو دیا، ایک ہی بیٹا۔ تو آپ بچپن سے اس انجن سے محبت کرتے تھے، حتیٰ کہ اتنی محبت تھی کہ آپ رات کے وقت دربار شریف سے گولڈا اسٹیشن پہ آ جاتے تھے اور ساری رات بیٹھے رہتے تھے کہ کب گاڑی آئے گی اور انجن کی سیٹی کی آواز میں کانوں سے سنوں گا۔ انجن کی جو سیٹی کی آواز ہوتی تھی اور جو اس کا دھواں نکلتا تھا، بابو جی فرماتے تھے یہ کسی درد مند عاشق کی آواز ہے۔ مجھے اس لیے اچھی لگتی ہے
یہ کسی دردمند عاشق کی آواز ہے، اور میں اس آواز پہ قربان جو کسی کی محبت میں اس طرح جل جل کے آواز نکالتا ہے۔ تو ایک دفعہ آپ اس طرح انجن سے محبت کر رہے تھے تو ایک دم سے سیدنا خواجہ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ اب جب آپ کو انجن سے پیار کرتا ہوا دیکھا تو حضرت سیدنا خواجہ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے محبت میں فرمایا، او بابو جی، بولیں پیار سے ذرا سبحان اللہ، یعنی محبت سے ظاہر انجن سے محبت کر رہے تھے تو انجن چلانے والے کو بابو کہتے ہیں۔ وہ حضرت صاحب نے محبت سے فرمایا، او بابو جی، بس وہ وقت قبولیت تھا، پھر سارے جہان میں میرے حضرت کا نام بابو جی مشہور ہو گیا، پھر بابو جی مشہور ہوا۔ اب بھی کتابوں میں بابو جی، زبانوں پہ بابو جی، بیانوں میں بابو جی، ہر جگہ بابو جی۔ تو کسی نے، ایک آپ کا بے تکلف دوست تھا، تو اس نے کہا کہ بابو جی آپ نے کس کو دل دے دیا؟ ظاہر انجن سے آپ محبت کرتے ہیں، اور محبت جس سے کی جاتی ہے وہ محبوب ہوتا ہے، تو آپ محب ہیں اور انجن آپ کا محبوب ہے، اور انجن کا رنگ کالا ہوتا ہے، اور ظاہر بات ہے جن دنوں میں انجن کوئلے سے چلتے تھے، اب تو اور سسٹم آ گیا نا، اس وقت کوئلہ ہوتا تھا اور کوئلے کو وہاں پہ پکاتے تھے، جتنا زیادہ کوئلہ جلتا تھا آگ زیادہ تیز ہوتی تھی، اتنا ہی زیادہ انجن تیزی کے ساتھ چلا کرتا تھا۔ تو ظاہر بات ہے آگ بھی وہیں پر ہے، کوئلہ بھی کالا ہے، اور وہ آگ ہے اور کوئلہ ہے، اور سارا اس کا رنگ کالا سیاہ ہو چکا ہے انجن کا۔ اس بے تکلف دوست نے کہا، بابو جی آپ نے دل بھی کس کو دیا ہے؟ کالے کلوٹے پہ آپ کا دل آیا ہے، کم از کم محبت کرنے کے لیے کوئی شکل بھی دیکھنی چاہیے۔ میں کوئی خاص بات کرنے لگا ہوں، اگر آپ دھیان فرمائیں تو دھیان کم ہوتا ہے، کئی چیزیں مس ہو جاتی ہیں۔ ہم تو اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں بھائی، ہم نے تو کبھی ڈنڈی نہیں ماری، ہم نے جو حق سمجھا وہ آپ تک پہنچایا، پہنچاتے رہیں گے جب تک اللہ نے مجھے اس منبر پہ بٹھا رکھا ہے، جب تک میری زبان میں طاقت ہے، جب تک میرے دماغ میں طاقت ہے، جب تک میرے اعضاء کام کر رہے ہیں، جو میں نے حق سمجھا وہ آپ تک پہلے بھی پہنچایا، ابھی پہنچا رہا ہوں، آخری سانسوں تک، جب تک میرے اللہ کو اس منبر پہ آواز بلند کرنا میرے حوالے سے منظور ہے، میں آخری سانسوں تک آپ تک انشاءاللہ حق ہی پہنچاتا رہوں گا۔ میں اپنے حصے کی ڈیوٹی کر رہا ہوں، آگے توجہ کریں نہ کریں آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن ایک خاص بات کرنے لگا ہوں، آپ ساتھ سبحان اللہ فرما دیں۔ اس نے کہا کہ دل دینا تھا تو کسی اچھی شکل والے کو دیتے، کالے کلوٹے کو دل دے دیا۔ بابو جی رحمت اللہ نے فرمایا، مجھے اس کی کچھ عادتیں پسند آ گئی۔ لوگ شکلوں پہ مر رہے ہیں نا، فتنہ ہی سارا شکلوں نے وبا کیا ہوا ہے، رنگ پہ دنیا مر رہی ہے، خوبیاں کوئی نہیں دیکھتا، رنگ پہ مرتی ہے دنیا، اور رنگ ہی بندے کی زندگی میں بھنگ ڈال دیتا ہے۔ صرف رنگ کسی کام کا نہیں ہے، رنگ کا بلال کالا تھا، بلال جناب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بظاہر رنگ کے کالے تھے، مگر عربیوں کے چٹی چمڑیوں والے سے بلال کتنا آگے نکل گیا، عرب کے چٹی چمڑیوں والوں سے بلال کتنے آگے نکل گئے۔ اس لیے رنگ چٹا اسی کا قبول ہے جس کا دل بھی مصطفیٰ کی محبت سے سرشار ہے، اور اگر رنگ کا چٹا ہے لیکن اندر سے کالا ہے تو اس چٹے سے وہ کالے چہرے والا اچھا ہے جس کی بظاہر چمڑی تو کالی ہے مگر دل میں مصطفیٰ کے عشق کا اجالا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے اس کی کچھ عادتیں اور ادائیں پسند آئی ہیں۔ اب ان میں سے بابو جی رحمت اللہ نے فرمایا اس کی ایک عادت مجھے یہ پسند ہے کہ خود جلتا ہے اور لوگوں کو سکون پہنچاتا ہے۔ زہر انجن میں کوئلہ جلایا جاتا تھا اور وہ کوئلہ جلتا اور آگ بنتی اور وہ آگ تپش دیتی اور تپش سے پھر انجن چلتا تھا،
تو فرمانے لگے اس کی پہلی عادت تو مجھے یہ پسند ہے، خود چلتا ہے، لوگوں کو سکون پہنچاتا ہے، زہر بچھایا ہوا ہے، لے کے جا رہا ہے منزل کی طرف، خود چل رہا ہے مگر اپنے اندر بیٹھنے والوں کو سکون سے منزل پہ لے کے جا رہا ہے۔ اور دوسرا فرماتے تھے کہ اس کی ایک ادا مجھے یہ پسند ہے کہ سیدھی لائن پہ رہتا ہے، دائیں بائیں نہیں ہوتا۔ فقیروں کی باتیں بھی سنیں، کیسی پیاری باتیں ہیں۔ آج نئی نسل کہتی ہے باب دشہری کوئی نہیں ہے۔ آج مکروہ چہرے والے بابوں سے نفرت کر رہے ہیں، مگر تمہیں یاد رکھنا چاہیے سیدھی لائن پہ تم کو بابوں نے رکھا ہے، اور اس وقت تک سیدھی لائن پہ رہو گے جب تک بابوں کے پیچھے چلتے رہو گے، نہیں تو کوئی لائن ادھر ہو جائے گی، کوئی ادھر ہو جائے گی۔ تو اب حضرت نے فرمایا مجھے اس کی دوسری عادت یہ پسند ہے کہ یہ سیدھی لائن پہ رہتا ہے، دائیں بائیں نہیں۔ دیکھیں نا، جس دن ریل انجن پٹری سے اترے اس دن کتنے بندے مر جاتے ہیں، تباہی بربادی ہو جاتی ہے۔ جو ہی پٹری سے ریل اتری 200 400 500 بندہ ایک دم سے فوت ہو گیا، مر گیا۔ یعنی اپنی لائن سے ذرا سے آگے پیچھے ہو جائے ٹائر، اس کے چلنے کا جو راستہ ہے وہ ذرا سے آگے پیچھے ہو جائے تو تباہی و بربادی ہے۔ تو بابو جی فرماتے تھے مجھے اس کی یہ عادت پسند ہے کہ یہ سیدھی لائن پہ چلتا ہے، دائیں بائیں نہیں ہوتا، اپنی لائن چینج نہیں کرتا، سیدھی لائن پہ چلتا ہے۔ ایک عادت مجھے اس کی یہ پسند ہے، فرمایا ایک عادت مجھے اس کی یہ پسند ہے کہ یہ بڑا وفادار ہے، یہ بڑا وفادار ہے۔ اس کے پیچھے فرسٹ کلاس کا ڈبہ لگا دو یا چھکڑا باندھ دو، یہ پیچھے مڑ کے شکلیں نہیں دیکھتا، جہاں خود پہنچاتا ہے اپنے ساتھ جڑے ہوں کو بھی وہیں پہ پہنچا دو۔ آپ فرماتے تھے شیخ کامل میں یہ علامتیں ہونی چاہیے، پیر کے اندر یہ نشانیاں ہونی چاہیے کہ خود تکلیف اٹھائے، دوسروں کو سکون پہنچائے، خود سیدھی لائن پہ رہے، پیر لائن پہ رہے گا تو مرید لائن پہ رہیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ پیر لائن سے ہٹ گیا تو اس کے پیچھے چلنے والے سارے مرید بھی لائن سے ہٹ جائیں گے۔ فرماتے تھے پیر ایسا وفا والا ہونا چاہیے کہ جو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے گے، چاہے وہ تہجد گزار ہے یا گناہگار ہے، جہاں اس نے خود پہنچنا ہے اپنا دامن پکڑنے والوں کو بھی مصطفیٰ اور خدا کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ شکلیں نہ دیکھتا پھرے کہ یہ نیک ہے تو یہ برا ہے۔ فرمایا اس کے اندر بھی یہ خوبی ہونی چاہیے جو انجن کے اندر ہے کہ جو انجن سے جڑ جائے، چاہے وہ اچھی شکل کا فرسٹ کلاس کا ڈبہ ہے یا بری شکل کا چھکڑا ہے، جو اس سے جڑ جائے انجن شکلوں کو نہیں دیکھتا، جہاں خود پہنچتا ہے وہیں اپنے ساتھ جڑے ہوں کو بھی پہنچا دیتا۔ تو فرماتے تھے مجھے اس وجہ سے انجن سے محبت ہے، اور انجن سے محبت کی وجہ سے آپ کو سیدنا خواجہ پیر میر علی شاہ صاحب نے بابو جی کا لقب عطا فرمایا، اور وہ معروف ہو گیا ہر جگہ بابو جی۔ ہم نے اپنے مدرسے کا نام ہی حضرت بابو جی کے نام پہ رکھا ہے، گلستان حضرت بابو جی، یہ ہمارے مدرسے کا حوالہ ہے، مدرسے کی پہچان ہے، گلستان حضرت بابو جی، یعنی یہاں جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ ہمارے بابو جی کی نگاہوں عطاؤں کا فیض ہے۔ تو لہذا بابو جی رحمت اللہ علیہ سیدنا خواجہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک لوتے فرزند تھے اور آپ کے جانشین تھے۔ آخری جملہ کہوں گا کہ آپ نے اپنے عظیم باپ کی جانشینی کا حق ادا کیا ہے۔ بابو جی رحمت اللہ علیہ نے اپنے عظیم باپ کی جانشینی کا ہر اعتبار سے حق ادا کیا۔ مشائخ علماء سب نے کہا کہ اللہ سب کو ایسا جانشین دے جیسا سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب کو اللہ نے بابو جی کی صورت میں جانشین عطا فرمایا۔ تو میرے بابو جی رحمت اللہ علیہ کا آج عرس پاک شروع ہے بورلا شریف میں، کل آپ کے عرس پاک کی آخری دعائیہ نشست ہے۔ جن دوستوں کے پاس وقت ہو وہ ضرور عرس میں شامل ہوں۔ جس دن کسی اللہ کے ولی کا عرس ہوتا ہے
اس لمحے اللہ کے اس ولی کے مزار پر انوار کی برسات ہوتی ہے، چھما چھم رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو بھائی اللہ کے انوار کی بارش میں نہا جائیں، ہو سکتا ہے وہی لمحہ آپ کی بخشش کا لمحہ ہو۔ ظاہر مسجد میں آتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنی رحمت عطا فرما، بخشش عطا فرما۔ ہو سکتا ہے وہ لمحہ نہ ہو، اور وہ لمحہ آپ کسی فقیر کے عرس میں ہیں، وہاں قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے، حضور کی حدیثیں سنائی جا رہی ہیں، درود شریف پڑھا جا رہا ہے، ختم شریف ہو رہا ہے، دعائیں ہو رہی ہیں، اللہ 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 کی یادیں ہو رہی ہیں، اور وہاں پر آپ کھڑے ہیں اور رحمتیں اتر رہی ہیں، تو ممکن ہے اسی لمحے کوئی رحمت کا ایسا چھینٹا آپ کو بھی مل جائے کہ آپ کے دونوں جہان اچھے ہو جائیں۔ بخشنے والا تو اللہ ہے، معاف کرنے والا تو اللہ ہے، کرم اس کا ہے، اسی نے بخشنا ہے سب کو، بس بخشش کے بہانے تلاش کرنے چاہیے۔ رحمت حق بہا نمی جویت، ایک بزرگ کہتے ہیں رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہانا نہیں جویت۔ بہا پہلے اس کو الگ کیا، رحمت حق بہا یعنی اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، رحمت حق بہانہ نہیں جویت، اللہ کی رحمت تو بخشش کا بہانہ تلاش کرتی ہے، کسی بہانے سے بخش دیا جاتا ہے۔ تو آپ ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں اللہ کی رحمت، یہ مسجد ہے یہاں 24 گھنٹے اللہ کی رحمت اترتی ہے، دروازہ بند ہے تو رحمت اتر رہی ہے، دروازہ کھلا ہوا تو رحمت اتر رہی ہے، جہاں جس قبر میں اللہ کا ولی آرام کر رہا ہے دروازہ کھلا ہے تب بھی رحمت اتر رہی ہے، دروازہ بند ہے پھر بھی رحمت اتر رہی ہے۔ آپ وہاں جایا کریں رحمت والی جگہوں پر، وہاں رحمتیں اترتی ہیں، اور کوئی چھینٹا مل جائے تو ہو سکتا ہے وہی آپ کے دونوں جہان سنوار دے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور اللہ کے سچے بندوں میں سے نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، صلحاء ہیں، صالحین ہیں، اللہ والے ہیں، اور انہی سچوں میں سے ایک سچے گولڈن شریف میں بھی تشریف فرما، ان کے ساتھ منسلک ہونے والے اور باقی سچوں کے ساتھ منسلک ہونے والے دونوں جہانوں میں سرخرو ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سچوں کے ساتھ رکھے، اور قیامت اور قبر میں اللہ ہمیں سچوں کے ساتھ ہی اٹھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔